اے پیغمبر، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں، اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے۔ ایک دن ایک غریب کسان مدینہ منورہ کے قریب کھجور کے باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے زمین میں ایک چھوٹا سا کھجور کا دانہ دبایا، ساتھ ہی اس نے دل سے دعا کی، اے اللہ، میں یہ تیرے نام پر لگاتا ہوں، اگر یہ درخت بنے تو اس کے پھل میں سے ضرورت مندوں کو دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، سورج کی تپش، بارش کی بوندیں اور کسان کی محنت سب نے مل کر اس دانے کو درخت بنا دیا۔ سالوں بعد وہ درخت اتنا پھلا کہ مدینہ کے لوگ اس کے سائے میں بیٹھنے لگے۔ ایک دن ایک مسافر آیا، کھجور کھائی، پانی پیا اور دعا دی، اللہ اس کے مالک کو جنت دے۔ کسان کے دل میں سکون اتر گیا۔ اس نے کہا، میں نے تو بس ایک دانہ بویا تھا، مگر اللہ نے مجھے دعاؤں کی فصل دے دی۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ ایک چھوٹا عمل اگر خلوص سے کیا جائے تو وہ دنیا بدل سکتا ہے۔ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے۔ انہوں نے تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ان تیروں سے گھائل ہو کر گر پڑا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں وہ گھائل نوجوان مر گیا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی ایک بزرگ عورت کا اکلوتا سہارا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گئے اور بتایا کہ ان کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ قطب الدین خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا، تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین ایبک کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کرتا بلکہ خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح برتاؤ نہ کیا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہی ہے اصلی حکومت، بادشاہت اور انصاف، اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں اور پرندوں کی باتیں سمجھنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ایک دن اب کے دربار میں ایک بری خبر لے کر ایک پرندہ حاضر ہوا۔ پرندہ بہت تھکا ہارا اور پیاسا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ اس نے ایک جگہ ایک خوشبودار میٹھے چشمے کو بہتے دیکھا ہے، لیکن وہ چشمہ اب خشک ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیوں خشک ہو گیا ہے؟ پرندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جب وہ چشمہ پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا تو ایک شخص وہاں آیا، اس نے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی، مگر اس نے شکر کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جان کر سخت تعجب ہوا، اور اس واقعے نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا۔ بے شک شکر نہ کرنے کی وجہ سے رب نے اس چشمے کی برکت اور روانی کو ہی روک دیا۔ نعمت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے یا اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہمارے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس ہو یا ہمارے سر پر چھت، ہر چیز پر الحمدللہ کہنا سیکھیں۔